درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ درس کا آغاز کرنے سے قبل میں یہ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ درس کے اختتام پر لاہور سے ہمارے آئے ہوئے مہمان ننھے منع سے قاری جو پہلے بھی اپنی تلاوت سے آپ کے دلوں کو جیت چکے، سید لبیک احمد بخاری، وہ انشاءاللہ تلاوت فرمائیں گے۔ آپ حضرات درس کے اختتام پر ان کی تلاوت سن کر تشریف لے جائیے گا۔ آج کے درس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 تلاوت کی ہے۔ جیسا کہ آپ سنتے آ رہے ہیں کہ ذکر چل رہا ہے بنی اسرائیل کا، جن کو اللہ نے اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں دکھا دی، اور نشانیوں کے علاوہ انہوں نے گائے کا گوشت مقتول کے ساتھ لگنے سے اسے زندہ ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا، پتھر سے 12 چشمے پھوٹتے ہوئے دیکھ لیے، دریا میں لاٹھی مارنے سے 12 راستے بنے ہوئے دیکھ لیے۔ لیکن اللہ کی قدرت کی اتنی ساری نشانیاں اور معجزات دیکھنے کے باوجود انہیں ایمان لانے کی سعادت نصیب نہ ہوئی، بلکہ ان کے دل اور زیادہ سخت ہوتے چلے گئے۔ یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے کہ اگر انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا انہوں نے بغیر کوئی معجزہ دیکھے ہی ایمان قبول کر لیا، اور بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے من چاہے معجزات دیکھے، لیکن اس کے باوجود ان کو ایمان لانے کی سعادت نصیب نہ ہوئی۔ اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر آپ ایک نظر ڈالیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معجزہ نہیں دیکھا۔ نبوت ملنے سے قبل ہی حضور کے ساتھ دوستی تھی، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، ابو بکر صدیق نے فوراً تصدیق کر دی، فرمایا کہ جسے میں نے اپنی دوستی کے طویل زمانے میں آج تک جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ اللہ پر بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ مطہرہ تھی، کوئی معجزہ نہیں دیکھا، نہ کسی معجزے کا مطالبہ کیا، آپ نے نبوت کا اعلان کیا، انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کی کفالت میں تھے، چھوٹے سے بچے تھے، کسی معجزے کا مطالبہ نہیں کیا، نبوت کا اعلان سنتے ہی ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم تھے، یوں تو غلام کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے، لیکن آپ نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، انہوں نے بھی بغیر کوئی معجزہ دیکھے ایمان قبول کر لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سخت انسان، زمانہ کفر میں بھی سخت اور زمانہ اسلام میں بھی سخت، بہن کی پٹائی لگائی، خون بہتا ہوا دیکھا، اور بہن کی استقامت اور ایمان پر مضبوطی دیکھی اور چند آیات سنی تو ایمان قبول کر لیا۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے دعوت دی، انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ ابو جہل نے معجزات کا مطالبہ کیا، ابو لہب نے مطالبہ کیا، دوسرے کئی مشرکوں اور کافروں نے مطالبہ کیا، معجزے دیکھے بھی، لیکن ایمان قبول کرنے کی سعادت حاصل نہ ہو سکی۔ اور جو قوم آیات، نشانیاں، معجزات دیکھنے کے باوجود ایمان قبول نہ کرے تو اس کے دل پھر سخت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بنی اسرائیل کے دل بھی اللہ فرماتے ہیں کہ بڑے سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر ایسی نشانیاں دیکھنے کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارۃ، پتھروں کی طرح سخت، او اشد قسوہ، بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ۔ جب ان کے دل سخت ہو گئے، حق کا چھپانا آسان ہو گیا، شکر کرنے کی بجائے نہ شکرے بن گئے، بچھڑے کی عبادت کرنے لگے، انبیاء کے ساتھ مذاق، انبیاء کی توہین، انبیاء کا قتل، یہ جرائم بھی انہوں نے کیے۔ ہیلا سازی، جادوگری، تعویذ گنڈا، ناجائز قسم کا، یہ سب کام انہوں نے کیے جب ان کے دل سخت ہو گئے۔ دل کا سخت ہو جانا یہ اللہ کا ایک عذاب ہے۔ اللہ کا عذاب صرف پتھروں کی بارش کی صورت میں نہیں ہوتا، اللہ کا عذاب صرف سیلاب کی صورت میں نہیں ہوتا، اللہ کا عذاب آگ برسنے کی صورت میں نہیں ہوتا، اللہ کا عذاب بندر اور خنزیر بنانے کی صورت میں نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا عذاب کئی اور صورتوں میں بھی ہوتا ہے۔ یہ تفرقہ بازی، فرقہ واریت، یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے۔ یہ آپس میں نفرتیں، یہ عداوتیں، یہ لڑائی جھگڑے، یہ دشمنیاں، یہ قتل و غارت گری، یہ عدم تحفظ، یہ بد امنی، یہ مہنگائی کا سیلاب، یہ ظالم حکمرانوں کا تسلط، یہ کافروں کا مسلمانوں پر غلبہ، ایک ڈر اور خوف، یہ بھی اللہ کے عذاب کی صورتیں ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے دل کا سخت ہو جانا یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ لا تکثر الکلام لغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسری چیزوں میں کلام زیادہ نہ کرو، کیونکہ فضول باتوں سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ انسان کے دل کی قساوت 4 چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ پہلی چیز جمود العین، آنکھوں کا خشک ہو جانا، اس کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے کبھی آنسو بہتے ہی نہیں، دل ایسا سخت ہو گیا، آنکھوں سے آنسوں کا ایک قطرہ نہیں ٹپکتا، جنازے اٹھاتے ہیں، قبرستان سے گزرتے ہیں، لوگوں کو تکلیفوں میں، آزمائشوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں مبتلا دیکھتے ہیں، قرآن کی آیات سنتے ہیں، حضور کی احادیث سنتے ہیں، آخرت کا تذکرہ سنتے ہیں، لیکن کبھی دل میں حرکت پیدا نہیں ہوتی، کبھی رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، کبھی آنکھوں سے آنسو بہتے ہی نہیں۔ دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صادق آتی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی کہ تمہیں بھری مسجد میں ایک بھی خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے ڈر کے ساتھ نماز پڑھنے والا دکھائی نہیں دے گا۔ جس کے جسم پر کپ کپی ہو، جس کے دل پر لرزہ ہو، جس کی آنکھوں میں نمی ہو، ایسا نظر نہیں آئے گا۔ دوسروں کو تنقیدی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، ہم تو خود بہت گناہگار، اللہ بس کسی طریقے سے معاف فرما دے۔ لیکن یقین جانے کے بعد اوقات مساجد میں دیکھتے ہیں، اول تو کوئی اللہ سے مانگنے والا نظر نہیں آتا، کوئی مانگنے والا دکھائی دے تو اس یقین کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، ابتہال کے ساتھ،
आजिज़ी के साथ, गिड़गिड़ाहट के साथ, आहो बुका के साथ मांगने वाला तो कोई नहीं दिखाई देता। तो फरमाया कि दिल की खसावत 4 चीजों से जाहिर होती है। पहली चीज जुमूदुल ऐन, अल्लाह के डर से आंखों से आंसू न बहें, जबकि ये जो आंसुओं के चंद कतरे हैं जो गुनाहों पर नदामत की वजह से और अल्लाह के डर की वजह से एक मोमिन की आंखों से, एक गुनाहगार की आंखों से बहते हैं, अल्लाह की नजर में ये आंसू इतने कीमती हैं कि दुनिया में इनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। कोई हीरा, कोई मोती, कोई कीमती से कीमती पत्थर और धात, सोना और चांदी, दौलत के अंबार नदामत की वजह से बहने वाले आंसुओं के एक कतरे का मुकाबला नहीं कर सकते। जहन्नम की आग आका ने फरमाया कि हराम हो जाती है ऐसे शख्स पर जो अल्लाह के खौफ से रो पड़ता है। दूसरी अलामत कि दिल ऐसा सख्त हो जाए कि उसमें नरमी ना हो, दिल में नरमी नहीं, रिक्कत नहीं। तीसरी चीज तूले अमल, लंबी लंबी उम्मीदें, लंबे लंबे मंसूबे, प्रोग्राम। ऐसा नहीं है कि इंसान को प्रोग्राम नहीं बनाना चाहिए, प्रोग्राम बनाने चाहिए, जायज मंसूबे बनाने चाहिए, लेकिन इतनी लंबी उम्मीदें, इतने लंबे प्रोग्राम कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी भी इसको मिल जाए तो इसके प्रोग्राम कभी खत्म नहीं होंगे। उन्हीं में हर वक्त उलझा हुआ, हर वक्त उलझा हुआ। बस ये काम हो जाए तो फिर अल्लाह अल्लाह शुरू करूंगा, बस ये एक और फैक्ट्री लग जाए तो अल्लाह अल्लाह शुरू कर दूंगा, बस एक दूसरे बेटे ने नया कारोबार शुरू किया, ये सेट हो जाए, बस अल्लाह अल्लाह शुरू कर दूंगा। और ये सोचने वाले भी बहुत थोड़े, ये सोचने वाले कि अल्लाह अल्लाह शुरू कर दूंगा, ये भी बहुत थोड़े, शायद 100 में कोई एक हो। लेकिन इसे क्या पता कि इस प्रोग्राम के पाए तकमील तक पहुंचने से पहले खुद इसकी जिंदगी का पैमाना लबरेज हो जाएगा। तो लंबी उम्मीदें, मंसूबे और प्रोग्राम। और चौथी चीज हिर्से दुनिया, दुनिया का शदीद हरीस है। और याद रखें कि ये जो अलामतें बयान की जा रही हैं ये सारी की सारी यहूदियों के अंदर पाई जाती थी। आप अभी सुनेंगे सूरह बकरा तो आप तस्लीम करेंगे कि ये सारी की सारी यहूदियों वाली निशानियां हैं और सिफात हैं जो आज हमने इख्तियार कर ली। अल्लाह इनसे हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह दिल की कसावत, दिल की शिद्दत और दिल की सख्ती दूर फरमा दे, हमारे दिल उसके लिए नरम हो जाएं। फरमाया कि पत्थरों की तरह सख्त यहूद के दिल, बल्कि सख्ती में उनसे भी ज्यादा। व इन्न मिनल हिजारती लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, और बाज पत्थर ऐसे होते हैं जिनसे चश्मे फूटते हैं। व इन्न मिनहा लमा यशक्कक, और बाज पत्थर ऐसे होते हैं जो फट जाते हैं। फयखरुजु मिनहुल मा, उनसे पानी निकल आता है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, और बाज पत्थर ऐसे होते हैं जो खौफे खुदा से गिर पड़ते हैं। अल्लाह इसराइल की औलाद के सामने पत्थरों की मिसालें दे रहा है। बाज पत्थर ऐसे हैं जिनसे नहरें फूट पड़ती हैं, बाज फटते हैं तो उनसे पानी निकल आता है, और बाज अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। ये तशबीहात और ये मिसालें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद खूब समझती थी। वो ये मंजर देख चुके थे जब पत्थर से 12 चश्मे फूटे थे, और वो ये मंजर भी देख चुके थे जब पहाड़ पर तजल्लिए इलाही का अकस पड़ा था तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया था। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबली जअलहु दक्का व खर्र मूसा साइका
پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کب؟ جب پہاڑ پر اللہ کی تجلی کا عکس پڑا۔ تو وہ ان مثالوں کو خوب سمجھتے تھے۔ 3 قسم کے پتھر اللہ نے بیان کیے، گویا کہ یہ بتلایا جن کو اللہ نے کتاب کا علم دیا ہے، اول تو انہیں ان پتھروں کی طرح ہونا چاہیے جن سے نہریں پھوٹتی ہیں تو دور دور تک کے لوگ سیراب ہوتے ہیں۔ اگر ایسے نہیں تو پھر انہیں ان پتھروں کی طرح ہونا چاہیے جو پھٹتے ہیں تو ان سے تھوڑا سا پانی نکل آتا ہے، کم از کم قرب و جوار کے لوگ سیراب ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ایسا بھی نہیں تو کم از کم انہیں ان پتھروں کی طرح ہونا چاہیے جو پھٹتے ہیں، جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ خود تو اللہ کے خوف سے گر پڑے، انسان کسی کو عمل کی راہ پر نہ لگا سکے، خود تو عمل کی راہ پر لگ جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں اے بنی اسرائیل، نہ تو تم ان پتھروں کی طرح ہو سکے جن سے دور دور تک لوگ سیراب ہوتے ہیں، نہ ان پتھروں جیسے ہو سکے جن سے قریب والے کم از کم سیراب ہو جاتے ہیں، اور نہ ان پتھروں کی طرح ہو سکے جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، خود سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز صرف بنی اسرائیل کے علماء کے لیے اللہ نے بیان نہیں فرمائی، یہ بات اللہ نے اس امت کے علماء کو بھی سمجھانے کے لیے بیان فرمائی ہے۔ اول تو ان سے علم کے چشمے اور نہریں پھوٹنی چاہیے، وگرنہ قرب و جوار کے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے، اور آخری مرحلہ یہ کہ وہ خود تو عمل کرنے والے ہوں، خود اللہ کے سامنے رونے، گڑ گڑانے، جھکنے اور سجدہ کرنے والے ہوں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے؟ کیا تم توقع رکھتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا کہ پتھروں جیسے انسانوں سے بھی یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ شاید یہ کبھی ایمان قبول کر لے، ان کے لیے بھی روتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے۔ عمر بن خطاب بھی تو پتھر جیسا انسان ہی تھا، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، بہن نے استقامت دکھائی، اور قرآن نے دل کو بدل دیا تو ایمان قبول کر لیا۔ تو ایسے ایسے لوگ جن کی سنگ دلی، شقاوت انتہا کو پہنچی ہوئی، حضور ان سے امید رکھتے تھے کہ شاید ایمان قبول کر لے۔ حضور نے تو زخمی ہونے کے باوجود اور فرشتے کی پیشکش کے باوجود طائف والوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی تھی، ہدایت کی دعا کی تھی۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں، میں ان کے لیے کیوں بد دعا کروں؟ یہ ایمان نہیں قبول کرتے، شاید ان کی نسلیں ایمان قبول کر لیں۔ چنانچہ ایسا ہوا۔ یہود کا بھی یہی حال تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات اور صحابہ کرام خصوصاً انصار جو مدینہ کے یہودیوں کے حلیف بھی تھے اور ان کے پڑوسی بھی، ان کی ساری خباثتوں اور شرارتوں اور نجاستوں اور قساوتوں کے باوجود یہ توقع لگائے بیٹھے تھے کہ شاید یہ ایمان قبول کر لے۔ اللہ نے فرمایا کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اسے سمجھ لینے کے باوجود، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، پھر اسے سمجھ لینے کے باوجود کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں، اس میں تحریف کر دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اسے خوب جانتے ہیں۔ یہود نے اللہ کے کلام میں
तौरात में लफ्जी तहरीफ भी की और मानवी तहरीफ भी की। ये तहरीफ तौरात में भी हुई है, इंजील में भी हुई है। तहरीफ से अगर कोई किताब महफूज है तो वो सिर्फ कुरान करीम। बकिया किताबें तहरीफ से महफूज नहीं रह सकी, कहीं तो उन्होंने लफ्जी तहरीफ की, अल्फाज कुछ थे बदल दिया, उनकी जगह दूसरे अल्फाज रख दिए, और कहीं मानवी तहरीफ, मतलब कुछ था कुछ और बयान कर दिया। जो हजरात इस बहस को इल्मी अंदाज में समझना चाहते हैं वो हजरत मौलाना रहमतुल्लाह कीरानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब इज़हारुल हक का मुताला फरमाएं। इस किताब का तुर्की में, अंग्रेजी में, फ्रांसीसी में और गुजराती में तर्जमा हो चुका, और उर्दू जबान में तर्जमा भी हुआ, और मजीद हवाशी और इजाफों के साथ उसे मुरतब किया हजरत मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ज़ीद मजदहुम ने, और उसे शाया किया बाइबल से कुरान तक के उन्वान से। इस किताब में हजरत मौलाना रहमतुल्लाह कीरानवी ने दलाइल के साथ, हवालों के साथ, ईसाइयों के अपने अकवाल की रोशनी में यह साबित किया कि तौरात में भी और इंजील में भी, अहदनामा कदीम और अहदनामा जदीद दोनों में बेशुमार तहरीफात भी हुई, इख्तिलाफात भी हैं और गलतियां भी हैं, और ऐसी गलतियां और ऐसी तहरीफात जिनका एतराफ खुद ईसाइयों ने किया है। मौलाना ने ये किताब उस जमाने में लिखी थी जब हिंदुस्तान पर इक्तिदार और हुकूमत में गलबे के बाद ईसाइयों ने चाहा कि मजहबी एतबार से भी मुसलमानों को मगलूब किया जाए और ईसाइयत को गालिब कर दिया जाए। ईसाई मशीनरियों ने हिंदुस्तान में उस जमाने में एक तूफान बदतमीजी मचा रखा था, और उनका सरगना और पेश था पादरी फांडर, जिसने इस्लाम, मुसलमानों, हुजूर और कुरान के खिलाफ किताब लिखी मीज़ानुल हक। उसका जवाब दिया हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह ने इज़हारुल हक की सूरत में। आज भी जहां गुर्बत होती है, जहां जहालत होती है और जहां हमारी दावत नहीं पहुंचती, वहां ईसाई पहुंचते हैं अपनी तहरीफ शुदा किताब की सदाकत मनवाने के लिए और अपने एक ऐसे मजहब को कबूल करवाने के लिए जो मजहब इस जमाने के इंसानों की जरूरियात पूरी नहीं कर सकता। लेकिन हमने इस्लाम की दावत न दी, जैसे ईसाइयों ने ईसाइयत की दावत दी। अगर अल्लाह कभी फुर्सत दे तो हिसाब लगाइए, ईसाइयत की दावत पर, ईसाइयत की तबलीग पर जितने वसाइल खर्च किए जा रहे हैं, जितने रेडियो स्टेशन वक़फ़ हैं, जितनी किताबें लिखी जा रही हैं, जितने अस्पताल, जितने स्कूल, जितने कॉलेज बनाए जा रहे हैं, इतना काम मुसलमानों हमने नहीं किया। स्कूल हम भी बना रहे हैं, अस्पताल हम भी बना रहे हैं, लेकिन महज पैसा कमाने के लिए। इस्लाम की खिदमत बहुत कम लोग हैं जिनके पेशे नजर है। चाहिए तो यह था कि हम आगे बढ़कर ईसाइयों को दावत देते कबूल इस्लाम की, इसलिए कि उनका मजहब तो एक गोरख धंधा, तजादात का मजमुआ, अकायद से लेकर इबादत तक कमजोरियां ही कमजोरियां। किताब ऐसी कि तहरीफात, इख्तिलाफात और गलतियों का मुरक्कब। हमारे पास तो कुरान है, कुरान
جس کے ایک ایک شوشے کی حفاظت پر قسم کھائی جا سکتی ہے، اور جس کی حفاظت کا اعتراف صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ آج تک کوئی غیر مسلم، کوئی یہودی، کوئی عیسائی ثابت نہیں کر سکا اور قیامت تک ثابت نہیں کر سکیں گے کہ اس کتاب میں ذرہ برابر بھی کوئی تحریف ہوئی ہے۔ مذہب ایسا جاندار، عقائد سے لے کر عبادات تک اور معاملات سے لے کر اخلاق تک، کہ اس کی کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی، لیکن ہم نے دعوت نہیں دی، ہم نے دعوت کا حق ادا نہیں کیا، اور آج دعوت نہ دینے کی وجہ سے ہم پٹ رہے ہیں، دنیا بھر میں پٹ رہے ہیں۔ فرمایا کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر اسے سمجھ لینے کے باوجود کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں، وہم یعلمون، اور وہ اسے خوب جانتے بھی ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہودیوں کے ایک گروہ، ایک اور گروہ کا ذکر فرمایا کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب آپس میں تنہا ہوتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، ارے کیا تم ان مسلمانوں کو وہ بات بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، جس سے وہ تمہارے مقابلے میں رب کے حضور حجت پیش کریں گے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ بعض یہودی آ کر ایمان کا دعویٰ کرتے اور گویا کہ حضور کا اور مسلمانوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے باتوں باتوں میں یہ بھی بتا دیتے کہ ہماری کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں، آپ کی صداقت کی نشانیاں ہیں۔ جب یہ اپنوں کے پاس جاتے تو وہ انہیں شرمندہ کرتے، کیوں بتاتے ہو؟ کیا اس لیے تاکہ یہ تمہیں اللہ کے سامنے جھوٹا کر سکے؟ گویا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم نہیں بتلائیں گے کہ تورات اور انجیل میں حضور کی آمد کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں، بشارتیں ہیں، صداقتیں ہیں، علامات ہیں، نشانیاں، تو پھر حضور کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ آسمانی علم، وحی کا علم صرف ہمارے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ معاذ اللہ، اس وقت کے یہود بالکل اسی طرح کے جہل مرکب میں مبتلا تھے جس جہل مرکب میں آج کے فرنگی اور مغربی مبتلا ہیں۔ آج کے فرنگی دانشور اور مغربی محققین جب قرآن پر بحث کرتے ہیں تو ان کی ساری بحث کی بنیاد اس مفروضے پر ہوتی ہے کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ انسانی ذرائع سے حاصل ہوا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں سے سن کر، کوئی تورات کا مطالعہ کر کے، کچھ انجیل کا مطالعہ کر کے، ادھر ادھر کی باتیں سن کر اس میں جمع کر دی ہیں۔ گویا کہ ان کی نظر میں اس کا کوئی امکان نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو، اس کا کوئی امکان نہیں۔ الحمدللہ مسلمان وسیع الظرف ہیں، وسیع القلب ہیں، تورات اور انجیل کی تحریفات جاننے کے باوجود تورات اور انجیل کو آسمانی کتاب مانتے ہیں، اور یہ فرنگی یہ تنگ دل ہیں
انتہا پسند ہیں، تنگ دل، یہ اپنی کتابوں کے سوا کسی دوسری کتاب کو نہیں مانتے، یہ قرآن کو الہامی کتاب نہیں مانتے۔ ہم تو حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اور یہ ہمارے آقا کو نبی نہیں مانتے۔ ہمیں تورات اور انجیل کا کوئی ورق زمین پر گرا ہوا نظر آ جائے تو ہم اسے بھی ایسے ہی اٹھا کر اونچی جگہ پر رکھتے ہیں جیسے قرآن کریم کے گرے ہوئے ورق کو۔ اور ان کی سنگ دلی کا یہ عالم کہ اپنے گندے پیروں سے قرآن کریم کو ٹھڈے مارتے ہیں، یہ ان کی شقاوت، یہ ان کی کساوت، یہ ان کی سنگ دلی اور انتہا پسندی۔ مسلمان تو وسیع الصرف ہے، ان کے دل وسیع ہیں، کسی نبی کی توہین نہیں کرتے، کسی کتاب کی توہین نہیں کرتے۔ تو یہ یہودی ڈانٹتے اپنے ہی یہودیوں کو، ان یہودیوں کو جو کبھی کبھار غلطی سے حضور کی مجلس میں پہنچ جاتے اور ان کی منہ سے کوئی حق بات نکل آتی کہ ہاں ہماری کتابوں میں، بائبل میں حضور کی آمد کے بارے میں بشارتیں ہیں، تو یہ ان کو زجر و توبیخ کرتے کہ ایسا کیوں کرتے ہو، کل کلاں یہ مسلمان تمہیں اللہ کے سامنے جھوٹا ثابت کر دیں گے کہ اے اللہ ان کو پتہ تھا اور پھر بھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اللہ کہتے اولا یعلمون، کیا یہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ جانتے ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اے بیوقوفو، اے کم عقلو، اگر تم نہیں مسلمانوں کو بتاؤ گے تو کیا اللہ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ تم جانتے ہو؟ اور کیا اللہ اپنے نبی کو نہیں بتا سکتا، اپنے نبی پر نہیں کھول سکتا؟ اللہ کا اپنے نبی سے براہ راست رابطہ ہے، اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے اپنے آخری نبی پر، تو اللہ تمہارے بتائے بغیر بھی اپنے نبی کو اطلاع دے سکتا ہے ان نشانیوں کی، ان بشارتوں کی، ان پیشن گوئیوں کی جو تمہاری کتابوں میں ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان یہود میں سے بعض امی ہیں، امی، جاہل، ان پڑھ، ناخواندہ، دیہاتی، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے، الا امانیہ، سوائے جھوٹی آرزوؤں کے۔ امانیہ کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ کہ وہ کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، تخیلات تھے، خوش کن امیدیں تھیں، تمنائیں تھیں، خواب تھے جو انہوں نے از خود اپنے دل میں پال رکھے تھے، مفروضے تھے جو گھڑ رکھے تھے کہ ہم جتنے بھی گناہ کر لیں ہم تو بہرحال جنتی ہوں گے، اس لیے کہ ہم اسرائیل کی اولاد ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ ان آرزوؤں کا سہارا لے کر وہ صحیح عقیدے سے ہٹ چکے تھے اور چند ظاہری رسومات کو انہوں نے دین سمجھ رکھا تھا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں اور میری مسلمان بہنوں، ہم بھی اگر حقائق کو چھوڑ کر خوابوں کی دنیا میں چلے جائیں گے، مفروضے گھڑ لیں گے، تخیلات قائم کر لیں گے، امیدیں، آرزویں، تمنائیں دلوں میں پال لیں گے بغیر کسی سند کے، تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ صحیح عقیدے سے ہٹ جائیں گے، جو حقیقی دین ہے اس سے پیٹ کر لیں گے، اور چند ظاہری رسموں کو ہم دین سمجھ لیں گے، اور سمجھ لیں گے کیا مانا، ہم تو سمجھ چکے۔ بہت سے لوگ ہیں وہی باتیں کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، جو یہودی کرتے ہیں۔ اگر ہم یہودی کا لفظ ہٹا دیں اور بعض مسلمانوں کی امیدیں اور آرزویں لکھ لیں اور پھر یہودیوں کی آرزویں پڑھیں
کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ یہ بھی یہی کہتے ہیں ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم حضور کے ماننے والے ہیں، ہم جنتی ہیں، یقیناً حضور بخشوا لیں گے۔ یہی عقیدہ تو ان کا تھا، عیسیٰ علیہ السلام بخشوا لیں گے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے۔ صبح سے شام تک بیل کی طرح محنت کرتے ہیں، بلکہ اگر گدے کی طرح کہوں تو بھی غلط نہیں ہوگا، محنت کرتے ہیں، لیکن کبھی ان کو یقین نہیں آتا اللہ بڑا رزاق ہے، گھر میں سویا رہوں وہ ایسے ہی روزی دے دے گا، مجھے خام خواہ تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن جہاں دین کے عمل کی بات آتی ہے تو وہاں یہ کہتے اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے، مجھے ویسے ہی بخش دے گا، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے تو اللہ پر یقین نہیں ہے، اور ایسی وسیع و عریض جنت کے لیے اللہ پر صرف نظریں لگا کر بیٹھا ہے، اور شفاعت پر جس جنت کی ایک کوڑے کی جگہ ایک کوڑا کیا اتنا سا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ سارے تاجوں سے، سارے تختوں سے، ساری زینتوں سے، ساری دولتوں سے، ہر قسم کے تعیشات سے، سونے چاندی کے انبار سے ایک کوڑے کی جگہ، اور حقیقت بھی یہی ہے، جنت میں مل جائے تو یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو بڑے بڑے بادشاہ، اتنے بڑے ملک حاصل ہونے کے باوجود ان کا دل نہیں بھرتا اور طمع ختم نہیں ہوتی، اور ملک گیری کی ہوس یہ باقی رہتی ہے۔ یہ قیامت کے دن آرزو کریں گے کہ ہمیں ملک نہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ جنت میں مل جائے۔ تو ایسی جنت کے لیے صرف امیدوں کے سہارے جی رہے، اس میں شک نہیں۔ سارے عمل کرنے کے باوجود، عبادت کرنے کے باوجود، ریاضت کرنے کے باوجود، دعائیں کرنے کے باوجود، آنسو بہانے کے باوجود، راتوں کو جاگنے کے باوجود، ایک مسلمان کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں جنت میں اللہ کی رحمت کے سہارے ہی جا سکتا ہوں، اپنی عبادت اور ریاضت کے سہارے نہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ غلط ہے کہ اللہ کو رحمان و رحیم یقین کر کے اور دیکھ کر مسلمان اللہ کا حکم مان نہیں چھوڑ دے، بغاوت پر اتر آئے، سرکشی پر اتر آئے۔ ایک معنی تو یہ ہے الا امانیہ، اور ان میں سے بعض امی ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور دوسرا امانیہ کا معنی قراءت بھی ہے، پڑھنا، یعنی کتاب میں ان کا حصہ صرف پڑھنا ہے، غور و تدبر نہیں کرتے۔ کتاب کو پڑھتے تو ہیں، غور و تدبر نہیں کرتے۔ یہ کس کا حال بتا رہے ہیں اللہ؟ یہودیوں کا حال، یہودیوں کا معاملہ، یہودیوں کا طرز عمل جو انہوں نے تورات کے بارے میں اختیار کر رکھا تھا۔ لیکن کیا آج یہی طرز عمل ہم نے قرآن کے بارے میں اختیار نہیں کر رکھا؟ بہت سے مسلمانوں کو تو قرآن دیکھنے ہی کی فرصت نہیں ہے، بہت مصروف ہیں، بہت مصروف۔ اللہ اکبر۔ ڈگریاں، دنیاوی تعلیم کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے 10 سال نہیں، 20 سال، 30 سال لگا دیتے ہیں۔ میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے، داڑھی، سر کے بال سفید ہو گئے، اور ایم اے کے بعد ایم اے کے بعد ایم اے کرتے جا رہے ہیں۔ ایک صاحب میرے تعلق والوں ہیں، بعض اوقات میں ان سے مذاق میں پوچھتا تھا آج کل کون سے ایم اے کی تیاری ہو رہی ہے؟ ہر وقت یہی، اب ایم اے اردو، ایم اے انگلش، ایم اے سیاسیات، ایم اے فلاں، ان کے لیے وقت، اور اللہ کی کتاب کے لیے وقت نہیں ہے، غور و تدبر کے لیے وقت نہیں، سمجھنے کے لیے وقت نہیں، پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ جو پڑھتے ہیں وہ سمجھتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ ومنہم امیون، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے یا سوائے پڑھنے کے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ محض
वहम व गुमान पर चले जा रहे हैं। फवैलुल लिल्लज़ीन यक्तुबून अल-किताब बिअयदीहिम, खराबी है, हलाकत है उन लोगों के लिए जो किताब को लिखते हैं अपने हाथों से। सुम्म यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह, फिर ये कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। लियश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि उसके मुआवजे में थोड़ा सा फायदा हासिल कर लें। पिछली आयत में यहूद के अवाम का जिक्र था और इस आयत में यहूद के खवास का जिक्र है कि किताब को अपने हाथों से लिखते हैं और फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है। और शकावत की इंतहा ये कि ये सारा गोरख धंधा क्यों करते हैं? सिर्फ पेट की खातर। लियश्तरू बिही समनन कलीला, अल्लाह कहते हैं सिर्फ इसलिए ताकि इस तहरीफ के जरिए दुनिया के चंद टके और चंद लुक्मे खरीद लें। और अल्लाह कहते हैं अगर तुझे मेरी किताब में झूठ बोलने और मेरी किताब में तहरीफ करने की वजह से ये सारी की सारी दुनिया मिल जाए तो भी ये समने कलील है, ये हकीर सवाल है। मेरी एक एक आयत के बदले में, मेरे एक एक हुक्म के बदले में। अल्लाह अकबर। याद रखिए, तौरात और इंजील के बारे में कोई इंसाफ पसंद यहूदी और कोई इंसाफ पसंद ईसाई ये दावा नहीं कर सकता कि इन किताबों के अल्फाज भी अल्लाह की तरफ से नाजिल हुए हैं। कोई ये दावा नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि ये अल्लाह के महबूब बंदों को जो इल्हाम हुए थे उनको हमने किताबी शक्ल दे दी है और अपने अल्फाज में उनको तरतीब दे लिया है। अब तो खुद अहले मगरिब में बाइबल पर तनकीद एक मुस्तकिल फन बन गया, जिस फन के बड़े बड़े माहिरीन पाए जाते हैं। बाइबल पर तनकीद के लिए किताबें ईसाइयों ने एक दो नहीं सैकड़ों लिख डाली हैं। तस्लीम किया कि इन किताबों का एक एक लफ्ज इल्हामी होने का, आसमानी होने का, खुदाई होने का हम दावा नहीं कर सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ये दावा कर सकते हैं कि ये किताब कुरान करीम, इसका एक एक लफ्ज इल्हामी है, आसमानी है। मेरा और आपका कोई कलाम इसमें क्या शामिल हो सकेगा? इस किताब में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी एक लफ्ज नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की जबान का एक लफ्ज भी इस किताब में नहीं है। सहाबा को कोई कौल नहीं है। ये अलहम्द से लेकर वन्नास तक सारी की सारी किताब कलाम रब्बानी पर मुश्तमिल है। इसकी एक एक आयत, एक एक जुमला, एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ ये अल्लाह का नाजिल किया हुआ है। ये बाद में लिखा गया नहीं। ये जब नाजिल होती गई किताब सीनों में महफूज होती गई, सीनों में नहीं किताबी शक्ल में भी महफूज होती गई। हुजूर लिखवाते गए, लेकिन इन्होंने बाद में लिखी किताबें और बहुत सी बातें शामिल कर दी और निस्बत कर दी अल्लाह की तरफ। हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फवैलुल लहुम मिम्मा कतबत ऐदीहिम, उनके हाथों का लिखा भी उनके लिए तबाही का समान है। ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, और उनकी ये कमाई भी तबाही का जरिया है। जो इस धंधे के जरिए से कमा रहे हैं ये भी तबाही और हलाकत का समान है। अल्लाह हमारी इस किस्म की तबाही के समान से हिफाजत फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह अकबर। एक अफसोसनाक इत्तला तो आपके लिए कि गुज़श्ता इतवार को बहुत से साथियों को पता ही नहीं चल सका। हमारे दर्स में शिरकत के लिए मुस्तकिल तशरीफ़ लाते थे हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब, ज़ीद मजदुहुम, इल्म और अमल के एतबार से मुझसे बड़े मगर महज शफ़क़त करते हुए तशरीफ़ लाते थे। तो पिछली दफ़ा जब वो दर्स में शिरकत के लिए मगरिब की नमाज के बाद तशरीफ़ ला रहे थे तो यहाँ बिल्कुल डीसी ऑफिस के सामने उन पर हमला हुआ। उनका बेटा मौके पर शहीद हो गया, नौजवान बेटा, और वो खुद शदीद ज़ख्मी हुए। हम उनके बेटे के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और मौलाना के लिए सब्र की, सेहत की, और हम सब अपने लिए हिफाजत की दुआ करते हैं।
दूसरी एक अफसोसनाक खबर आपके लिए कि भाई नूर मोहम्मद साहब जो इस मस्जिद के खादिम थे, सन 81 से मस्जिद की खिदमत करते आ रहे थे, बुध को सफाई की गरज से मीनार पर चढ़े थे, अचानक गिरकर उनका इंतकाल हो गया। तमाम सामीन से उनके लिए भी मगफरत की दुआ की दरख्वास्त की गई है। अब सैयद लबीक अहमद बुखारी साहब आपके सामने तिलावत फरमाएंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुआ होगी, दुआ करके जाइएगा। मुख्तसर सी तिलावत होगी, फिर उसके बाद दुआ। आइए बेटा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على
يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہم بہت گناہگار ہیں تو معاف فرما دے. اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے. اللہ دنیا میں بھی پردہ ڈال دے، آخرت میں بھی پردہ ڈال دینا. اللہ دنیا کی بھی ذلت اور رسوائی سے بچا لے. اللہ آخرت کی بھی ذلت اور رسوائی سے بچا لینا. اللہ ہم سب پریشان ہیں، یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ تیرے سوا کوئی پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتا. اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، مالی، جسمانی، گھریلو، دینی، دنیاوی، کاروباری. یا اللہ ساری پریشانیاں دور فرما دے، اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. ربا رحم فرما، اللہ کرم فرما. یا رحمان رحم فرما، یا کریم کرم فرما. اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا جو ہم سے پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان بھائی اور بہنیں دعاؤں کی امید رکھتے ہیں، اللہ سب کی نیک تمناؤں اور جائز ضروریات کو پورا فرما، جائز مسائل کو حل فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما. جن گھروں میں نا اتفاقی ہے اللہ وہاں محبت اور پیار کی فضا پیدا فرما. اللہ جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب جو زخمی ہو گئے ان کو صحت عطا فرما. ان کے صاحبزادے مولانا عبداللہ صاحب جو شہید ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے جنت میں درجات کو بلند فرما. بھائی نور محمد صاحب مسجد کے خادم، اے اللہ ان کی بھی ساری کمزوریوں اور غلطیوں کو معاف فرما، ان کی نیکیوں کو اور حسنات کو قبول فرما. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ دشمنوں سے، حاسدوں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، دہشت گردوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، اللہ فرنگیوں سے، اللہ ان کے ظلم و ستم سے
اللہ ہماری اور سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ تو حفاظت فرما، اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما، اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت نصیب فرمانا۔ اللہ جیسے اس بچے نے قرآن کریم پڑھا، سینے میں محفوظ کیا، یاد کیا، ہم سب کی اولادوں کو اسی طریقے سے قرآن کریم پڑھنے، یاد کرنے، تلاوت کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ درس کا آغاز کرنے سے قبل میں یہ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ درس کے اختتام پر لاہور سے ہمارے آئے ہوئے مہمان ننھے منع سے قاری، جو پہلے بھی اپنی تلاوت سے آپ کے دلوں کو جیت چکے، سید لبیک احمد بخاری، وہ انشاءاللہ تلاوت فرمائیں گے۔ آپ حضرات درس کے اختتام پر ان کی تلاوت سن کر تشریف لے جائیے گا۔ آج کے درس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 تلاوت کی ہے۔ جیسا کہ آپ سنتے آ رہے ہیں کہ ذکر چل رہا ہے بنی اسرائیل کا، جن کو اللہ نے اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں دکھا دی، اور نشانیوں کے علاوہ انہوں نے گائے کا گوشت مقتول کے ساتھ لگنے سے اسے زندہ ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا، پتھر سے 12 چشمے پھونکتے ہوئے دیکھ لیے، دریا میں لاٹھی مارنے سے 12 راستے بنے ہوئے دیکھ لیے۔ لیکن اللہ کی قدرت کی اتنی ساری نشانیاں اور معجزات دیکھنے کے باوجود انہیں ایمان لانے کی سعادت نصیب نہ ہوئی، بلکہ ان کے دل اور زیادہ سخت ہوتے چلے گئے۔ یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے کہ اگر انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کیا